اللہ رب العزت کا انتہائی کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت اور آپ کی ہدایات، ذخیرہ علم حدیث آپ کے سامنے ہے، اور علم حدیث میں صحاح ستہ کا مقام اور مرتبہ ایک مشرق و مغرب میں مسلم امر ہے۔ ان میں سے اہم ترین دو کتابیں آپ کے سامنے ہیں، مسلم شریف ہے اور ترمذی شریف۔ دونوں کی اہمیتیں، عظمتیں اور دونوں کی ترتیب اور تالیف کا نمایاں اور اپنا یگانہ انداز، وہ سب آپ نے پورے سال میں پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج اس سبق کی تکمیل کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے یہ کتابیں جس طرح آج آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، کل میں بھی اسی طرح بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ وہ اساتذہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، کل ہم بھی آپ کے درمیان سے اٹھ جائیں گے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت نے درس و تدریس میں ان کو نمایاں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ خداوند قدوس نے ان سے بہت بڑا کام لیا اور ابھی قریب میں ان کی وفات ہوئی۔ میں نے ترمذی جلد اول انہی سے پڑھی تھی، اور ترمذی جلد اول پڑھتے ہوئے وہ زمانہ وہ تھا کہ جب ایک آدھ ٹیپ ریکارڈر پورے دیوبند میں شاید ہوتا ہوگا، اور ایک صاحب تھے وہ مولانا پرانے فارغ تھے، وہ کسی سبق میں ایک بڑا سا اتنا بڑا ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے تھے، اور وہ کوئی سبق جو ہے ریکارڈ کر دیا کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا ہوتا تھا، اس کو لے کر آتے تھے ڈبے کے ڈبے کو، چھوٹی چھوٹی ریکارڈ کرنے کی کوئی شکلیں نہیں تھی۔ میری عادت یہ تھی کہ درس کو یاد بھی کرنا ہوتا تھا اور وہ پورے طور پر محفوظ نہیں رہتا تھا، تو میری اول عربی سے ہی یہ عادت پڑ گئی تھی کہ میں استاد کے سبق کو من و عن لکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس کاپیوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، ہر سبق کو میں لکھا کرتا تھا۔ تیز رفتاری سے استاد اپنے انداز سے بولتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو اتنی تیز لکھنا ہے تو بہت اچھی صاف ستھری رائٹنگ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کو پورے طور پر ما یقرأ لکھ لیا جاتا تھا۔ سبق جب استاد پڑھاتا ہے اس کو لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ کتنی جلدی کس مسئلے کو بیان کر کے گزر جائے۔ الغرض یہ عادت تھی، اس عادت کی وجہ سے پہلے مطالعہ کرنا پڑتا تھا، ورنہ تو لکھنے ہی لکھنے میں رہ جائیں گے، سمجھ میں آئے گا نہیں۔ تو کل کو جو سبق پڑھنے ہیں، جتنے اسباق ہیں، ان تمام کا آج کی رات میں مطالعہ ضروری تھا، اور پھر اگلے دن تاکہ وہ سمجھ میں بھی آتا رہے اور لکھا بھی جاتا رہے، پھر تمام کاپیاں لکھ لیا کرتا تھا۔ وہ ساری کاپیاں لکھ کر، اور پھر جو اوقات ملتے ہیں دوپہر کے یا عصر سے مغرب تک کے، تو میں کبھی عصر کے بعد ٹہلنے نہیں جاتا تھا۔ ہمیشہ میرے والد صاحب مجھے پکڑتے تھے اور ڈانٹتے تھے کہ تیری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اور چشمہ اس زمانے میں لگ گیا تھا۔ تو میں سارے سبق کو پھر روزانہ کاپیوں میں دیکھ دیکھ کے رکھتا تھا، اور رات کو پھر تکرار کراتا تھا، اور پھر اس کو پڑھتے پڑھتے تکرار کراتے عشاء کا بعد دیر ہو جاتی تھی۔ اس دیر کے بعد پھر مجھے اگلے دن کے اسباق یاد کرنے ہیں،
تو رات میں دیر سے سونے کی عادت ہو گئی تھی اور اب تک وہ عادت چلی آ رہی ہے۔ الغرض تقریباً 33 کاپیاں میں نے جلد اول کی لکھی اور وہ ساری کاپیاں میرے پاس جب تک محفوظ رہی جب تک حضرت مفتی صاحب کی شرح مرتب ہو کر منظر عام پر نہیں آ گئی۔ تو اس طرح مفتی صاحب سے پڑھنے کا اور قریب میں رہنے کا موقع ملا۔ میں کبھی کبھی پڑھاتے ہوئے بھی ان کے پاس چلا جاتا تھا اور بعض مسائل میں الجھ بھی لیا کرتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ وہ اپنی بات کہتے تھے، میں اپنی بات کہتا تھا۔ کبھی کبھی زور سے کچھ کہنے لگے تو میں کہتا تھا، میں نے کہا حضرت زور سے بولنے سے تو میں چپ ہونے سے رہا، مجھے تو آپ کو مطمئن کرنا ہے، اگر کر سکو تو سبحان اللہ۔ تو پھر جو ہے ہنس دیا کرتے تھے آخر میں۔ الغرض وہ اساتذہ اب نہیں رہے۔ حضرت دوسری کتاب میں نے پڑھی ہے حضرت مولانا علامہ قمر الدین گورکھپوری دامت برکاتہ سے، وہ پیرانہ سالی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، وہ موجود ہے۔ بڑی ارد ریزی اور بڑی محنت سے تمام اساتذہ نے پڑھایا۔ پھر اس کے بعد بخاری جلد ثانی ہم پڑھتے تھے، حضرت مولانا شیخ عبدالحق اعظمی نور اللہ مرقدہ سے جلد اول پڑھتے تھے، حضرت مولانا شاہ نصیر صاحب نور اللہ مرقدہ سے۔ یہ تمام اساتذہ سے علم حدیث میں اجازت حدیث حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں ندوۃ العلماء چلا گیا۔ ندوۃ العلماء جانے کے بعد متعدد اساتذہ سے حضرت مولانا زکریا سنبھلی اور اس کے علاوہ بہت سے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو تخصصات کے فضیلت کے طلبہ ہوتے تھے وہ اخیر میں ایک ہفتہ رائے بریلی جا کر حضرت مولانا علیویہ نور اللہ مرقدہ کے گھر پہ قیام کرتے تھے اور وہ خصوصی طور پر ان کو پڑھاتے تھے۔ تو ہمارا بھی نمبر آیا اور پھر حضرت سے جو چیزیں حضرت پڑھانا چاہتے تھے وہ سب پڑھی اور پھر کچھ حدیثیں پڑھ کر اجازت حدیث حاصل کی۔ تو پھر ان سے اجازت حدیث حاصل ہوئی۔ وہیں رہتے ہوئے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نور اللہ مرقدہ کو علم حدیث میں بڑا اہم ترین نام ہے، وہ وہیں ندوۃ العلماء کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرا ایک ساتھی تھا بنگلہ دیشی، اس کو بہت اس طرح کی دھن رہتی تھی کہ اجازت حدیث حاصل ہو جائے۔ وہ اور میں دونوں کے دونوں کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ہم دونوں گئے اور صحائح ستہ کی ابتدائی احادیث کا ایک مجموعہ چھپا ہوا تھا، اس مجموعے کو کچھ حصہ اس بنگلہ دیشی نے پڑھا، میرے ساتھی نے، اور کچھ میں نے پڑھا۔ پھر ان سے اجازت حدیث لی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر آ گئے۔ یہاں پر آ کر میں نے افتاء کیا اور رئیس المتکلمین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کو، آپ سے میرا عجیب و غریب انداز کا والہانہ تعلق ہوا۔ حضرت سے اجازت حدیث، فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کو، ان سے اجازت حدیث اور ان سے ایک اہم ترین انوکھے انداز کا ربط، اور پھر ایک اہم ترین شخصیت جن کو آپ نے دیکھا نہیں اور شاید سنا بھی کم ہے، دارالعلوم وقف دیوبند کے مفتی اعظم مفتی سید احمد علی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے والد گرامی قدر تھے حضرت مولانا سید مبارک علی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے انتہائی درجے معتمد تھے اور انتہائی متقی آدمی اور دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور نیابت اہتمام پر فائز مدت دراز تک رہے۔
ان کی خوبی، ان کی اہم ترین خوبی اس زمانے میں یہ شمار کی جاتی تھی، اور بہت خوبیاں رہی ہوں گی، کہ کبھی ان کی پہلی تکبیر نماز میں فوت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بارش ہو یا سردی ہو یا گرمی ہو، وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا ان کے ہاں انتہائی درجہ اہتمام تھا۔ ان کے صاحبزادے محترم تھے حضرت مولانا مفتی سید احمد علی سعید صاحب، اور دارالعلوم دیوبند میں شعبہ افتاء میں رہے، اور پھر قضیہ دارالعلوم پیش آیا تو پھر وہ حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے قریبی چاہنے والوں میں تھے، وہ ان کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ مفتی سید احمد علی سعید صاحب کو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جتنے مفتی دیوبند میں نہیں بلکہ ہندوستان میں تھے، ان میں تقوی اور تقدس کے اعتبار سے تو شہرتیں بہت سو کو حاصل ہوئی ہوں گی، لیکن فتوے کے اعتبار سے جو کمال اور بام عروج اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، وہ شاید کسی کو اس زمانے میں میسر نہیں تھا۔ حضرت کے علاوہ فتوے بہت سارے آ جاتے تھے، لیکن جب حضرت فتویٰ لکھتے تھے تو پھر تمام فتوے اس فتوے کے نیچے دب جاتے تھے، اور کہنے کو جن کے خلاف فتویٰ پڑ گیا تو بڑے بڑے مولوی کہیں تبصرے تو کر دیتے تھے، لیکن ان سے کہا جاتا کہ اس کا جواب آپ لکھیں مدلل، اگر آپ کی کوئی رائے اور ہے، تو اس صورت میں کوئی جواب سامنے نہیں بن پڑتا تھا، کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ ان کو بڑی مہارت تھی، لیکن مجھ سے انتہائی درجے تعلق رکھتے تھے، انتہائی درجے محبت رکھتے تھے، اور اس وقت میں ہمیں قدر نہیں تھی، پتہ نہیں تھا طالب علمی دور تھا یا طالب علمی سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، عجیب و غریب سی صورتحال تھی۔ حضرت نے ہمیں یہاں روک لیا، محتمم صاحب نے پڑھانے کے لیے فرما دیا، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کبھی کوئی سرکاری، کبھی کوئی نیم سرکاری، کبھی کوئی بڑی تنخواہ والی جگہ آئی، 2-4 مرتبہ ہم نے بھی حج کو لے لیے، لیکن مفتی اعظم علیہ الرحمہ مربی خاص تھے، انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے اور چپ کر دیا، ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اگرچہ بے تکلف بہت تھے، لیکن اس کے باوجود احترام اور بات کا پاس و لحاظ بہت زیادہ تھا، جو کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ تو خیر، حضرت مفتی صاحب نے جو کچھ ہمیں فاتا، کچھ فتوے کی آئی، الٹا سیدھا جو بھی کچھ ہمیں آتا ہے، وہ 2.5-3 برس کی 4 برس کی محنت ہے حضرت مفتی سید احمد علی سعید صاحب مفتی اعظم دارالعلوم وقت دیوبند کی۔ انتہائی درجے تلاش کراتے تھے، مثلا داڑھی 1 مشت رکھنی ہے، 1 مشت سے کم نہیں کرنی، تو کہا کہ شامی میں ڈھونڈ لو۔ اب فتویٰ لکھنے کے لیے شامی میں جتنا حضر و اباحہ کا ہے اور جتنا لباس وغیرہ کے مسائل ہیں، ان تمام بحثوں میں تلاش کر لیا، مل کے نہیں دے رہا، تو 2-3 دن ہو گئے مسئلہ ڈھونڈتے ہوئے۔ میں نے رات کو کہا جا کے کہ حضرت جی آپ نے بھی خام کا کتابیں تلاش کروا دی مجھ سے، شامی میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے بیٹا ڈھونڈ لو، مل جائے گا۔ میں نے کہا اتنا تلاش کر لیا، 3 دن ہو گئے تلاش کرتے کرتے، کتاب میں نے چھان پھٹک کر کے دیکھ لی، خوب پلٹ کے دیکھ لی، پڑھ کے دیکھ لی، لیکن مجھے تو کہیں مسئلہ ملا نہیں۔ کہنے لگے 1-8 دن بیٹا اور دیکھ لو، مل جائے گا، اتنی جلدی نہیں کیا کرتے۔ تو میں پھر تلاش کرتا رہا، ان کو تو مجھ سے کتاب پلٹوانی تھی، پڑھوانے تھے اوراق، انہوں نے وہ اوراق پڑھوا دیے، اور پھر جب میں ہار گیا، تھک گیا، تو پھر مجھ سے کہا کہ وہ والی کتاب، ان کو جلدیں تو یاد نہیں رہتی تھی اس زمانے میں، آخر دور تھا، لیکن یہ یاد رہتا تھا کہ اس والی میں ہے، تو وہ ان کی ترتیب تھی کتابیں رکھنے کی، تو وہ والی میں نے اٹھائی اور انہوں نے ایسے کر کے کتاب کھولی، اس کے بعد 2-3 ورق ادھر ادھر کیے، ورنہ کتاب بھی اندازے سے وہیں کھولتے تھے، وہ اتنی ان کو کتابیں یاد تھی۔ تو انہوں نے 1-2 کتاب ورق کھولے اور مجھے دکھا دیا مسئلہ کہ یہ پڑھ لو۔
تو وہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے جا کر کتاب الصوم میں لکھا ہے. اب روزے کے مسائل میں داڑھی کا مسئلہ میں کہاں تلاش کرتا؟ وہاں لکھا ہے کہ وَأَمَّا مَا دُونَ الْقُبْضَةِ فَلَمْ يُبِعْهُ أَحَدٌ، ایک مشت سے کم کو کسی نے جائز نہیں کہا ہے. ائمہ اربعہ کی طرف سے انہوں نے نقل کیا ہے. اور آگے بڑھ کر لکھا وَهُوَ فِعْلُ مُخَنَّثَةِ الرِّجَالِ، وَهُوَ فِعْلُ مُخَنَّثَةِ الرِّجَالِ، یہ لفظ امام علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا. الغرض مجھے کہنا یہ ہے کہ ان تمام اساتذہ سے، ان محققین اور متبحرین سے اللہ رب العزت نے پڑھنے کا اور اجازت حدیث کا موقع عطا فرمایا. اس کے بعد بھی بہت سی سندیں میسر آتی رہی، اور آپ کے سامنے یہ سند ہے جو مولانا آصف صاحب اور شمس قمر صاحب لیے بیٹھے ہیں، یہ آپ لے چکے ہوں گے. تفصیلی سند اسناد تقریباً 10-11 واسطوں سے مجھے سند حدیث حاصل ہے، اور میں واسطے بڑھاتا گیا. اب بھی اس فکر میں رہتا ہوں کہ کہیں سے سند مل جائے، اس لیے کہ میں نے جو کچھ پڑھا لکھا ہے یا تمہارے درمیان رہ کر جو الف باتا مجھے میسر آیا، اس تمام سے میرا یقین بن چکا ہے کہ منبع خیر، منبع امن، منبع سلامتی، منبع تعلیم، منبع ترقی، منبع تقوی، منبع تقدس سب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. آپ سے جتنے تار اور جتنے قریبی تار جس کے جڑ جائیں گے، جتنی نسبتیں جڑ جائیں گی، اسی یہی تو وجہ ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی جتنے پرسنٹ بہت آتا رہے گا اتنا خیر تو قیامت تک رہے گی، لیکن پرسنٹیج کم ہوتی چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی پڑھا نہ لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیدار کر لیا تو آپ نے پڑھا کہ وہ صحابی ہو گئے، اور ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ اگر آپ جو ہے ساری زندگی سجدے کرتے رہے جب بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. ان کو کیا کمال مل گیا؟ انہوں نے تو کتابیں بھی نہیں پڑھی، حدیثیں بھی نہیں رٹی، قرآن کی گہرائی اور گہرائی کو بھی نہیں پرکھا، لیکن رسول اکرم علیہ السلام کی نسبت اور صحبت انہیں میسر آ گئی. تو آج آپ کو بھی نسبت اور صحبت میسر آ رہی ہے. میں ان تمام واسطوں سے، جن واسطوں سے مجھے علم حدیث کی سندیں ملی ہیں وللہ الحمد، ان تمام واسطوں سے بشرط الضبط والاتقان وتوسیع التقوی فی السر والعلوان، میں آپ تمام حضرات کو اس کی اجازت دیتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ آپ نے علم حدیث پڑھا ہے، اور نزاکت اس میں یہ ہے کہ دیوبند میں پڑھا ہے. دیوبند میں علم حدیث وہی حدیثیں ہیں جو رسول اکرم علیہ السلام سے آج تک دنیا پڑھتی چلی آئی. کوئی الگ سے حدیثیں نہیں ہیں، وہی حدیثیں ہیں. اور مشرق و مغرب میں پورے عالم میں اللہ کا کرم ہے، رسول اکرم علیہ السلام کی حدیثیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. تو دیوبند میں بھی وہی حدیثیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں. قرآن کریم ہے، وہی قرآن کریم پورے عالم میں پڑھایا جاتا ہے، وہی دیوبند میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن یہاں کا امتیاز تھوڑا سا علماء کا یہ رہا، یہی نہیں کہ وہ دیوبند میں بیٹھ کر پڑھائے، کہیں بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے بیٹھ کر کوئی پڑھائے گا.
ایک امتیاز ہے پڑھنے پڑھانے کا، اسی وجہ سے یہ ایک مکتب فکر بن گیا کہ ان کا پڑھنے پڑھانے کا، سوچنے کا، دین کی ترجمانی کا انداز یہ ہے، نہ اس میں افراط ہو نہ اس میں تفریط ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں اور بالخصوص اس مکتب فکر میں، دیوبندی مکتب فکر میں، عام طور پر میرے خیال سے لگ بھگ 97-98% حنفی لوگ ہیں۔ سیدنا امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم چلا ہے، آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، یا آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ علم کا پہاڑ اللہ رب العزت نے رسول اکرم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ پھر آپ نے تقوی اور تقدس کی تلقین فرمائی۔ علم کے اندر جلا جو ہے وہ تقوی اور تقدس سے پیدا ہوتا ہے۔ علم تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن علم کے بعد عمل اور اس عمل کے اندر اخلاص، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں تو کچھ مسالک آپ کے سامنے، بالخصوص فقہ اسلامی کو پڑھتے ہوئے، یہ یہاں پر ترمذی جیسی جو حدیث کی بھی کتاب ہے اور فقہ کی بھی کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہوئے مسالک مختلف محدثین و فقہا کے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ جب آپ دوسرے لوگوں کے دلائل کو دیکھتے ہیں اور صحیح احادیث کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اتنی کلیئر اور واضح حدیث سیدنا امام احمد ابن حنبل پیش کرتے ہیں، سیدنا امام شافعی پیش کرتے ہیں، اور سیدنا الامام مالک علیہ الرحمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے علاوہ بہت سے مسالک، ان تمام میں جب حدیث سامنے آ جاتی ہے تو بالکل مسلک واضح ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی مسلک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنا مسلک پیش کرتے ہوئے اور دلائل کی ہندی کی چندی کرتے ہیں، اور پھر ان دلائل کے دلائل وہی ہیں، وہی کتاب اللہ ہے، وہی سنت رسول اللہ ہے، وہی حدیثیں ہیں، لیکن ان کی فہم کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ دوسروں نے بھی حدیثیں پڑھی، انہوں نے حدیثوں کے اوپر کی پرت کو دیکھا ہے، انہوں نے بھی ترجمہ کیا، انہوں نے بھی تفصیل کو دیکھا، لیکن علم کی اور عبارتوں کی پرت الگ الگ ہوتی ہے۔ پہلی پرت کو انہوں نے دیکھا اور اس کو مسلک بنا لیا، جب اس سے آگے سیدنا امام اعظم علیہ الرحمہ ان عبارتوں کے جھروکوں سے نیچے اترتے ہوئے جاتے ہیں اور آخری پرت پر جا کر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً علم کس کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی تعریفات آپ نے بہت پڑھی ہوں گی، متعدد الفاظ اور مختلف عبارتیں، اور تم تو منطق بھی پڑھ کے آتے ہو، مرقات منطق میں تو متعدد تعریفات ایک ساتھ پڑھنی نہیں بلکہ تمہیں جھیلنی بھی پڑتی ہیں، وہ تعریفات سب پڑھ کے آئے۔ لیکن ان تعریفات کے بعد جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف آئے تو فقہ اسلامی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں معرفت النفس ما لها وما علیہا، بہت دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی صرف ان کی اس علم کی تعریف سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگانا چاہے تو پتہ چل جائے گا، لیکن شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے بہت گہرائی کی ضرورت پیش آئے گی۔ معرفت النفس ما لها وما علیہا، اسی کا کچھ اثر دیوبندی مکتب فکر میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ تفصیلات کا تو شاید وقت نہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے دوران درس کبھی کبھی آتی رہی ہوں گی جو طلبہ دور حدیث شریف میں ہے۔
مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ کسوف کی نماز ہوتی ہے، کسوف کی نماز میں آپ خود پڑھ کے آئے ہیں ابھی چند دنوں پہلے کہ رسول اکرم علیہ السلام سے جو روایتیں منقول ہیں ان میں تعدد ہو گیا ہے۔ کچھ روایتیں وہ ہیں کہ آپ نے ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا ہے، کچھ روایتیں وہ ہیں کہ آپ نے ایک رکوع کیا ہے، کچھ روایتیں وہ ہیں کہ ایک رکعت میں 2 رکوع کیے ہیں، اور کچھ 3، 4 اور 5 کی بھی روایتیں موجود ہیں۔ گویا ایک ایک رکعت میں کئی رکوع، حالانکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں ایک رکعت میں متعدد رکوع ہوتے ہوں۔ آج جو ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں کئی رکوع کیے، رکوع میں چلے گئے، پھر قومے میں آ گئے، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر قومے میں آ گئے، متعدد مسالک سامنے آئے، حتیٰ کہ ائمہ 4 میں سے سیدنا الامام الشافعی علیہ الرحمہ کسوف کی نماز میں تعدد رکوعات کے قائل ہو گئے ہیں، اور احناف ان تمام روایتوں سے الگ ہٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی رکوع کیا جائے گا، جیسے تمام نمازوں میں ایک رکوع کیا جاتا ہے، متعدد رکوعات کی اجازت نہیں ہوگی۔ محدثین نے ان حدیثوں کی تعبیل کرنی شروع کی جن میں تعدد رکوعات کا تذکرہ ہے، اور وہ روایتیں بھی لائق استدلال ہیں، ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ان کی تأویلات، بہت سی تأویلات ہم نے شراح کی پڑھی ہیں، محدثین کی پڑھی اور آپ کے سامنے بیان کی، لیکن عجیب و غریب اتفاق ہوا کہ ہم نے اخیر میں تأویل پڑھی دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ۔ یہ ہم زمانہ ہے، بلکہ ہم مسلک، ہم مشرب، ہم عصر ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اور یہ بھی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، دونوں میں مزاجوں میں بڑا عجیب و غریب انداز کا فرق تھا۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ انتہائی درجے حلیم اور انتہائی درجے لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ رہنے والے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے، اور حضرت مولانا یعقوب صاحب وہی چھتا مسجد میں جو اس طرف کمرہ ایک قصبہ سا ایک لگا ہے وہاں پر، تو وہاں حضرت وہیں رہتے تھے اور وہیں سامنے برآمدے میں آنے والے اپنی ضرورتوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت جب مسجد سے آتے تھے تو ایک ڈانٹ پلایا کرتے تھے، کون ہو، کیوں آگے یہاں پڑ گئے ہو؟ تو پھر کہتے تھے کہ حضرت جی دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے باپ کا نوکر دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں، میں دعائی کرنے کا رہ گیا، وہ ڈانٹ پلایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب کا انداز تھوڑا الگ تھا، کوئی جلالی ہوتا ہے کوئی جمالی ہوتا ہے۔ مجھے ایک بڑے دنوں سے یاد ہے کہ جلالی ہے جمالی ہے کوئی فنکار عالی ہے مگر بیکار ہے گر الفت احمد سے خالی ہے۔ انہوں نے الفت احمد خوب سمائی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نے اس حدیث کو پڑھایا اور پڑھاتے ہوئے طلبہ کو بتایا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ ایک رکوع کے قائل ہیں اور شوافع کے سامنے مستدلات روایتیں تعدد رکوع کی موجود ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یاد رکھو ایک ضابطہ ہے ایک رابطہ ہے، ایک عادت اللہ ہے ایک قدرت اللہ ہے، ایک امام الانبیاء کی روزمرہ کی زندگی ہے اور ایک وہ زندگی کا وقت آتا ہے جب آپ جنت و جہنم کی سیر کرتے ہوئے ہوتے ہیں اور 14 طبق آپ کے لیے روشن ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال، فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
واقعتاً رکوع متعدد کیے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگلی صف والوں کو پتہ چل گیا پچھلی صف والے غلط فہمی کا شکار ہو گئے, وہ کوئی ہم جیسی نماز پڑھ رہے تھے کہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے جو شرح لکھتے چلے آئے ہیں. بلکہ ارشاد فرمایا کہ تعدد رکوع کی روایتیں صحیح ہیں مگر وہ خاص ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. الامام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو مسلک ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک رابطہ ہے, ایک ضابطہ ہے. شاید ابھی نہیں سمجھے. ارشاد فرمایا عجیب صورتحال کہ رسول اکرم علیہ السلام جب صلاۃ کسوف ادا کر رہے تھے تو نبی اکرم علیہ السلام آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے جو پردے رداء الکبریاء ہے اس تمام کو کبھی کبھی ہٹا دیا جاتا تھا, اور جب نور ربانی اور انوار ربانی سامنے ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے. بہت چھوٹی سی مثال کہ جب آپ کسی استاد کے پاس ہوتے ہیں تو کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں, اور کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بالکل کھڑے رہیں, اور کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ہٹ کے چلے جائیں. تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی بیٹھنا احترام کا تقاضا ہے, کبھی کھڑے رہنا احترام کا تقاضا ہے. جو اچھے طلبہ ہوتے ہیں وہ ان تقاضوں کو پہچان لیتے ہیں. خیر, رسول اکرم علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام وہ ضابطے کا وقت نہیں, وقت رابطے کا تھا, اور رداء الکبریاء رسول اکرم علیہ السلام کو تجلیات ربانی نظر آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کبھی ان تجلیات ربانی کا مقتضا جھک جانا ہوتا تھا, اور کبھی تجلیات ربانی کا کیا مطالبہ اور مقتضا جو ہے یوں ہاتھ لمبے کر کے کھڑے ہو جانے کا تھا. جیسے بے یار و مددگار, عبدیت کی انتہا. کبھی اس میں ایک کھڑے ہو جائیں, پھر تقاضا ہوا تجلیات کا جھک جانے کا, پھر آپ رکوع میں چلے گئے, پھر تقاضا ہوا قیام کا, پھر آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ کئی مرتبہ ایک رکعت میں رکوع میں گئے اور کئی مرتبہ قومے میں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تجلیات ربانی کے مقتضیات الگ الگ ہو رہے تھے. وہ جو تجلیات ربانی کا ظہور ہو رہا تھا وہ رسول اکرم علیہ السلام کے لیے ہو رہا تھا. آپ کے اور میرے لیے تو تجلیات ربانی کا ظہور ہو نہیں رہا. لہذا آپ علیہ السلام کو ان تجلیات کی اتباع کرنی تھی, اور مجھے اور آپ کو رابطے میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ رابطہ تو ان کے لیے خاص تھا, آپ کو اور مجھے ضابطے کا پابند ہو کے رہنا پڑے گا. لہذا جن حدیثوں میں عدم تعدد کا تذکرہ ہے وہ ایک قانون ہے امت مسلمہ کے لیے, اور جس میں تعدد رکوعات کا تذکرہ ہے وہ رسول اکرم علیہ السلام کے رابطوں کا ذکر ہے. مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ ڈوب کر عبارتوں کے اندر سے جا کر غوطہ لگا کر اس مفہوم کو نکال کر لے آنا, یہ ہے مکتب فکر دیوبند کا. علم حدیث جو ہے اس کو کہتے ہیں. یہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ, یا ان کے بعد حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ تک جتنے شیوخ الحدیث ادھر آتے رہے یا ادھر آتے رہے, اللہ رب العزت نے ان کو ید طولہ عطا فرمایا تھا, اور وہ اس کو کسی نہ کسی حد تک نبھاتے ہوئے لے کے چلے لے کر چلے ہیں. آپ کو معلوم ہے جتنے شیوخ الحدیث اللہ رب العزت نے اس دیوبند کو عطا فرمائے, اس میں علم حدیث میں یہی جو گہرائی ہے جس کی میں نے ایک مثال دی ہے, آپ کے سامنے سبق میں متعدد مثالیں آتی رہی ہیں. یہ علم حدیث میں یعنی شریعت اور قانون جو عبارت کے اوپر ہے
اور اس کا طریقت اور تصوف اور سلوک اور معرفت ربانی جو عبارتوں کی گہرائی میں ہے، جس کے نتائج میں کشید کیا جاتا ہے، معرفت النفس ما لها وما علیہا، یہ امتیاز، یہی امتیاز ترجمانی کا جو یہ انداز ہے، ڈوب کر جو ہے عبارتوں میں سے مفہوم کو نکال کر لانا اور مقاصد شریعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود پر مطلع ہو جانا، یا قرآن کریم کی گہرائیوں میں مرادات ربانی پر مطلع ہو جانا، اس کی بہت مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہر زمانے میں دیوبند کو یہ امتیاز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، لیکن ہر ایک استاد حدیث، بلکہ ہر ایک استاد، بلکہ ہر ایک طالب علم، بلکہ ہر ایک منتسب، اللہ نے اس کو نسبت سے کچھ نہ کچھ تو عطا فرمایا ہے۔ نسبتوں پہ ہی ہمارا کام چل رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے لکیر کے فقیر، ہمارا امتیاز ہی یہ ہے کہ ہم لکیر کے فقیر، جہاں رسول اکرم علیہ السلام نے لکیر کھینچ دی، ہم وہاں سے حبہ برابر رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غالباً ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے صحابی ہیں، وہ جناب کسریٰ کے دربار میں گئے اور وہاں کھانا کھا رہے تھے، دعوت دینے گئے تو کھانا کھا رہے تھے، بیٹھے ہوئے لقمہ گر گیا تو لقمہ اٹھا کے کھانے لگے۔ برابر والے نے یوں کونی ماری کہ یہاں کا تہذیب و تمدن کے خلاف ہے یہ لقمے گرے ہوئے اٹھا کے کھانا، تو لقمہ گرا ہوا اٹھا کے کھا لینا دسترخوان پر، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب حضور کے دھیان رکھوں یا ان ہم چنی ڈنگر نیست کے نعرے لگانے والوں کا خیال کروں؟ یہ صورتحال تو جب ان کو یوں کوہنی مار کر بتایا گیا کہ یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے دنیا کے، آپ کو کیا سمجھیں گے؟ گری ہوئی بات ہے۔ مروجہ تمدن کے اور اس شاہی مہمان خانے کے تمدن کے خلاف تو انہوں نے ارشاد فرمایا اترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان بھولٹوں اور پاگلوں کی وجہ سے میں جو ہے رسول اکرم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ مجھے غیر مہذب سمجھے تو سمجھے، مجھے بے تمدن سمجھے تو سمجھے، میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں۔ لوگ مجھے پاگل کہے ہیں۔ آپ نے ابن ماجہ میں بھی دوسری کتابوں میں بھی روایت پڑھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یوں ایک لکیر کھینچی لمبی، اور لمبی لکیر انگلی سے لکڑی سے کھینچ کر پھر جو ہے دائیں بائیں یوں کاٹیاں سی مارنی شروع کر دی، یوں بہت ساری لکیریں کھینچ دی۔ تو صحابہ جو قریب تھے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے کیا کر رہے ہو حضور؟ لکیریں کھینچ رہے بیٹھے ہوئے، ایک لمبی لکیر سیدھی اور دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی اور لکیریں کھینچ دی کئی ایک۔ تو صحابہ کو جب دیکھا یوں کر کے تو وہ تعجب سے دیکھ رہے تھے یوں کر کے کہ یہ حضور اتنے بڑے شان والے آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ لکیریں کھینچ رہے، بچوں والا کھیل۔ تو حضور کو نے جب دیکھا کہ انہیں تعجب ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ یہ لکیر میں نے کھینچ دی ہے، بس یہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا، اور یہ دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں یہ سب شیاطین کے راستے ہیں، لیکن راستے بہت سارے نکلیں گے دنیا میں۔ اس سے راستے دائیں بائیں بہت سارے نکلیں گے، 72 73 کتنے فرقے ہو جائیں گے، لیکن ان سے ہوشیار، ان سے ہوشیار تو ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں، وہی ہمارا ترے امتیاز ہے۔ کوئی ہمیں دقیانوس کہے یا کوئی ہمیں تہذیب و تمدن والا کہے وہ سمجھے، یہ دیوانے وہ ہے جن سے سبق لیتی ہے دانائی۔ عجیب و غریب انداز کی صورتحال۔ تو دیوبند کا امتیاز حدیث ہے، جو علم حدیث کی درجہ کا امتیاز ہے وہ تو نمایاں انداز کا ہے۔ پھر ان تمام لائق قدر، لائق احترام، لائق صد اکرام ان شیوخ الحدیث میں علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ رئیس الشیوخ ہے، رئیس الشیوخ ہے، مسلمہ رئیس الشیوخ ہے۔
آپ کو جو ید طولہ اللہ نے اس میں عطا فرمایا تھا اس ترجمانی میں، ابھی کل پرسوں آپ نے خطابات میں کچھ جھلک اس کی سنی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر دیکھا انہی کے صاحبزادے محترم فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کو آپ کا سبق اور آپ کا خطاب اور اس کا ایک امتیازی انداز اور اسلوب وہ تمام اللہ رب العزت نے دارالعلوم وقف دیوبند کو عطا فرمایا۔ میں تو پرسوں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کا نام لیتے ہی یا ان کی بات سامنے آتے ایسا لگتا ہے کہ ان کی کھنکتی ہوئی تقریر کانوں کو ٹکرا رہی ہے اور کچھ سکون سے مل رہا ہے یا کچھ یادیں سی تازہ ہو رہی ہے۔ الغرض مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ دیوبند کو اللہ نے عبارتوں کو بغیر افراط و تفریط کے ڈوب کر پڑھنے اور سمجھنے اور عمل میں لانے اس امتیاز کے ساتھ یہ مکتب فکر مشہور و معروف ہے۔ اگر یہ آپ کو میسر ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا بشرط الضبط والاتقان و بتوسیع التقوی، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ اسی کا دوسرا نام ہے کہ آپ عبارتوں کو احادیث کو پڑھیں اور عبوری طور پر نہیں بلکہ تعمق نظر اور تعمق نظر تدین کے ساتھ، تصوف کے ساتھ، سلوک کے ساتھ، نسبتوں کے ساتھ، وہی نسبتیں جب ان میں دیوبند میں نے یہ دیکھا کہ کبھی شریعت کا کسی کے اوپر غلبہ ہوا تو اس کو خطیب کا خطاب دے دیا گیا، متکلم کا خطاب دے دیا گیا، اور جب شریعت تو مہارت ہے ہی، تصوف کا اور طریقت کا غلبہ ہو گیا تو اسے متصوف کا خطاب دے دیا گیا۔ تو خطاب الگ الگ ہے، غالب مغلوب کا مسئلہ الگ ہے، لیکن دونوں چیزوں کا امتزاج اور پھر گہرائی اور گہرائی اور عدم افراط و تفریط اس پر متنبع رہنا، تغافل قطعا نہیں آنے دینا، اس پر پورے طور پر تنبع، اس کو اختیار بھی کرنا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے راہیں ہموار بھی کرنی ہے۔ کہیں اگر افراط و تفریط رسول اکرم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو آپ نے نکیر فرمائی ادھر ادھر جانے والوں پر، ہمیں بھی نکیر کرنی ہے ادھر ادھر جانے والوں پر، صحیح ترجمانی کرنی ہے جس کو آپ کے یہاں کہتے ہیں کہ احقاق حق بھی کرنا ہے، ابطال باطل بھی کرنا ہے، مرجوح مسلم امر ہے، وہ بھی بڑے بڑے فقہاء و محدثین کے اقوال، لیکن راجح کو سامنے بھی لانا ہے، اس کی وجوہ ترجیحات کو گھول کے پلانا اور ان پر لوگوں کو مطمئن بھی کرنا ہے۔ یاد رکھو اب آپ کی نہ پرانی زبانیں نہ پرانا انداز فکر دنیا کا عجیب و غریب بدلتا ہوا چلا جا رہا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں بات کہیں کی کہیں پہنچتی ہے، اور یہ مسلک بھی اور یہ مشرب بھی اور یہ مذہب بھی اور یہ دین بھی، یہ اللہ رب العزت نے عالمگیریت اس میں عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی دیوبند کے اور میرے اور آپ کے لیے اور بلوا کھیڑی اور کالا ایڑی کے لیے تو آیا نہیں، یہ تو پورے عالم کے لیے آیا ہے۔ رنگوں نسلوں کے اور اوطان کے اختلافات تمام کے سامنے ہوتے ہوئے